لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، حي أحدي موجود سرمدي، مدرك صمدي، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صلوات محمد وآله. خدا کے فضل و کرم سے جو میرے خیالات تیسری مجلس خاص پور میں یا چوتھی مجلس ہے، کوشش یہی رہی کہ ان آیتوں پر روشنی ڈالی جائے جس میں خداوند متعال نے مومنوں سے خطاب کیا ہے. چونکہ ایمان لانے کے بعد، دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، ہمارے کام زیادہ ہیں، وظیفے زیادہ ہیں، مسئولیت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے رکھا، مومنوں کے حوالے کیا، تاکہ یہ حضرت انسان اپنے خلقت کے ہدف اور مقصد کو ادا کر سکے. عزیزان گرامی، ہم سب اور دنیا کے تمام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر کوئی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے کہ نہیں صاحب؟ ہر کوئی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، یہ الگ بحث ہے کہ وہ صرف دنیاوی مشکلات، دنیاوی مصیبتیں، علیکم السلام، دنیاوی پریشانیوں سے نجات کی فکر میں ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا، آج ہمارے اکثر مومنین کے گاؤں اجڑ گئے، بے رونق ہو گئے. کیوں صاحب؟ ہر کوئی شہر کی طرف جا رہا ہے. کیوں صاحب؟ تاکہ بچوں کی تعلیم وہاں پہ اچھی دی جا سکے، سہولتیں زیادہ ہیں، لائٹ کا بھی نہیں کٹتی، پریشانیاں نہیں ہیں، جب جی چاہیں گے جو خرید کے کھا لیں گے، جب چاہیں گے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. یہ بھی آدمی کہاں چھوڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ہم لوگ اس دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں اور مشکلات سے ہر وقت بچنا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی اس پر ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتا ہے. صلوات محمد. آ جا رہے ہیں بھائی، آگے آئیے.
علیکم السلام. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں خدانی کرام. دیکھ رہے آپ مشکلات ہی کی بنیاد پر آدمی چھوٹے موٹے گاؤں قریہ چھوڑ کر کے شہر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی چھوٹا شہر نہیں، بڑے بڑے شہر. جی ہمارے ندیم بھائی ماشاءاللہ دبئی چلے گئے، فیملی کے شفٹ ہو گئے. کیوں صاحب؟ بعض لوگ لکھنؤ، ہمارے جیسے جو تھوڑا سا کمزور لوگ ہوتے ہیں اور فریق پور پر اکتفا کرتے ہیں یہی رہے، مگر گاؤں چھوڑا ہم نے، چونکہ پریشانیاں زیادہ تھیں، مشکلات زیادہ تھے، سہولتیں نہیں تھی. عزیزان گرامی خدا بند متعال بھی یہی ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. اگر تم اس دنیاوی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، اگر یہاں کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر یہاں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، جب تم ایک گاؤں اور قریے و دیہات کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکے اور بوریا بستر کو باندھ کر کے تم لکھنؤ اور دبئی تک پہنچ گئے، یہ تمہارا اصلی وطن نہیں ہے، یہ تمہارا اصلی گھر نہیں ہے. تمہارا وطن کہیں اور ہے، تمہارا اصلی گھر کہیں اور ہے. تمہیں وہاں پر جانا پڑے گا، مگر وہاں پر جانے کے لیے دو شرط ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر کرتا ہے تو ہم تمہیں یہاں سے اٹھا کر کے وہاں پہ پہنچا دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایسا نہیں ہے جب تم نے اپنے گاؤں کو چھوڑا لکھنؤ گئے تو لکھنؤ بڑا شہر تھا، لائٹ کبھی نہیں جاتی تھی، ڈاکٹر ہر وقت ملتے تھے اور ہر چیزوں کی سہولتیں تھیں. ہم بھی جب اس تمہارے اصلی وطن تک لے جائیں گے، جب اس دنیا کی طرف لے جائیں گے جو باقی دنیا ہے، اب وہاں پر یہاں سے زیادہ سہولتیں رہیں گی، یہاں سے زیادہ وہاں پر نعمتیں رہیں گی. اور اتنا فرق ہے یہاں میں اور وہاں میں، یہ فنا ہو جانے والا گھر تھا، وہ باقی رہنے والا گھر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں، لہذا ہر کوئی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، اور اگر یہ سختیوں سے بچنا نہ ہوتا، یہ پریشانیوں سے بچنا نہ ہوتا، تو آج ہمارے ہر کوئی مومنین میں سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، خود بڑھنا چاہتا ہے. میرا پڑوسی نہ پڑھے، ایک مزاج ہے صاحب، میرے بچے پڑھ لیں، دوسرے پڑھیں نہ پڑھیں، میرا گھر 2-3 منزلہ بن جائے، کسی کا بنے نہ بنے، میں اے سی میں رہوں، میرا پڑوسی اے سی میں رہے یا نہ رہے. توجہ چاہتے ہیں، یہی تو ہے آج. کون کس کے فکر میں ہے صاحب؟ بہت شاذ و نادر لوگ ہوں گے جو کسی کے فکر میں ہوں گے، وگرنہ کوئی نہیں، سب اپنی فکر. میں میرے بچے، میرا گھر، میرے بھائی، میری بیوی، یہی تو ہے. اور کیا ہے صاحب؟ مگر عزیزان گرامی امام کا جب ظہور ہوگا تو مومنین اپنی فکر نہیں کریں گے، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کریں گے. امام زمانہ کی جو دولت کریمہ ہوگی، جو عدل حکومت الہیہ ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ انسان مومن شیعہ علی کا چاہنے والا اپنی ضرورتوں کو پہ اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اے سی میں نہیں رہوں گا، میرا پڑوسی اے سی میں رہے. میں پکے مکان میں نہیں رہوں گا، چھپر میں رہوں گا، مگر میرا پڑوسی پکے مکان میں رہی ہوگا. یہ ضرورت ہو جائے کہ عزیزان گرامی امام زمانہ کے ظہور کے بعد اب مجھے جتنا ضرورت ہوگی میں سمر بھیا کے جیب سے پیسے نکال لوں گا، وہ کچھ نہیں بولیں گے، جتنا ضرورت ہوگی اتنی نکالوں گا. آج نکال سکتا ہوں ان کے جیب سے؟ مانگو تو بندے خدا یہ دیں گے نہیں، چونکہ طفیل صاحب کمزور ہیں، دوبارہ دیں گے کہاں سے قرضہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن امام زمانہ کے ظہور کے بعد ایسا رہے گا کہ انسان ایک دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم کرے گا. اور قرآن نے بھی یہی کہا، حقیقت میں مومن وہی ہے جو اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرے. اور یہ مزاج جب تک نہیں پیدا ہوگا ہمارے سماج اور معاشرے میں امام زمانہ ظہور، زمینہ امام زمانہ کے ظہور کا ہمیں فراہم کرنا ہے، چونکہ ہمیں ناصر بننا ہے، ہمیں مددگار بننا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو زمینہ فراہم کریں، زمینہ ہم کو فراہم کرنا ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کریں. لیکن امام زمانہ کے ظہور کے بعد
جو حالات ہوں گے وہ قرآنی سماج ہوگا، وہ اسلامی سماج ہوگا۔ آج قرآن ہمارے یہاں محجور ہے صاحب، آج بہت سے شریعت کے قانون اور بہت سے فتووں پر عمل نہیں ہوتا ہے، جتنا عورتوں کے قانون، ان کے آئین، ان کے اصول پر ریحان بھائی عمل ہوتا ہے شریعت کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بعض ایسی چیزیں تھی جو ہمارے بیچارے بڑے علماء عالموں نہیں بیان کیا، آج ہم لوگ جیسے چھوٹے موٹے بیان کرتے تھے کہ مولانا ابھی تک تو یہ بات سنی نہیں تھی، اب آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے شریعت لے آئے، سمجھ میں نہیں۔ آپ لوگ بھی نیا فتویٰ روزانہ کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں، مومنین کو پریشان کیے، الجھے ہیں ہم لوگ، عورتیں الجھائیں تب تو صحیح ہے، ایک اگر عالم آپ کو الجھانا چاہے تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے تو بالکل یہی حال ہوگا، ماحول قرآنی ماحول ہوگا، سماج اسلامی سماج ہوگا، قانون و شریعت پر عمل کیا جائے گا، وہ مسئلے، وہ باتیں، وہ قرآن کی آیتیں جن پر عمل نہیں ہوا ہے اس پر عمل ہوگا امام زمانہ کے آنے کے بعد۔ لیکن جب لوگ دیکھیں گے آئے یہ تو نیا مسئلہ ہے، یہ نیا سماج ہے، یہ نیا معاشرہ ہے، لوگ امام زمانہ پہ شک کریں گے یہ کون لے کر کے دین آ گیا ہے، آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، آپ نہ سنیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں تھا، وہ تھا مسئلہ، وہ باتیں تھی، قرآن نے بیان کیا تھا، مگر مومنین نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مولا جب آئیں گے، جب وارث قرآن آئے گا تو قرآن کو زندہ کرے گا، قرآن کی آیت تو عمل کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر کوئی مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور کس میں تلاشتا ہے پریشانیوں کا حل صاحب؟ یہ علیہ السلام، دولت، مال، ثروت، اسی سے تو، اور کہاں سے؟ یہی حل بھی ہے، یہی حل بھی ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہم لوگ فکر مند اس دنیا کے مشکلات و پریشانیوں اور سختیوں کے برطرف اور دور کرنے میں اے کاش اتنے ہی یا اس سے زیادہ ہم آخرت کے عذاب، وہاں کی مشکلات و پریشانیوں کے فکر میں ہوتے تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیتا، ہمارا عقبہ بھی سنوار دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علیہ السلام۔ لہٰذا جو میں نے آیت پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے کہ جس میں خداوند متعال نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، هل ادلکم علی تجارت، آیا ہم تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کریں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں سخت اور بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ جیسے ہم لوگ سخت پریشانیوں سے دنیا میں بچنا چاہتے ہیں ویسے اللہ چاہتا ہے، یہ خدا ہے، دیکھیں کتنا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے بندو، اے مومنو، تم تو اپنی دنیاوی مشکلات و پریشانیوں سختیوں کے برطرف کرنے کے سلسلے میں فکر مند ہو، مگر میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جس آخرت میں ہمیشہ کے لیے تمہیں آنا ہے، جو تمہارا اصلی وطن ہے، اصلی وطن ہے، وہاں کی فکر کرو، وہاں کے عذاب، وہاں کی پریشانیوں، وہاں کی سختیوں کے بارے میں سوچو، وہ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ آیا ہم تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کریں کہ جو تمہیں عذاب سخت، دردناک عذاب سے روز قیامت بچا لے؟ کہاں اللہ، وہ کون سی تجارت ہے؟ اب اس کے بعد والی آیت ہے تؤمنون باللہ، اے مومنو اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میرے اللہ کون سی بات کہہ تو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر انہی مومنوں سے کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے، ذہن کریں، بہت توجہ چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے
ایمان صرف نام والا کافی نہیں ہے، ایمان صرف لقلقے و زبانی والا کافی نہیں ہے، ایمان صرف زبان والا کافی نہیں ہے، ایمان صرف الفاظ والا کافی نہیں ہے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تؤمنون باللہ و برسولہ، اس کے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی ضرورت ہے مومنو کہ تم اپنے ایمان کو محکم بناؤ، مضبوط بناؤ، گہرا بناؤ، خالص بناؤ۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ فائدہ اسی تجارت میں ہوگا۔ اگر تم ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جو تمہیں سخت ترین عذاب سے روز قیامت بچا لے تو تجارت کرنا ہے۔ کاہے کی تجارت کرنا ہے؟ کس چیز سے کرنا ہے؟ کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے جانوں کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ انسان اس وقت اپنے مال کو راہ خدا میں لٹا سکتا ہے، اپنی جان کو اس وقت راہ خدا میں قربان کر سکتا ہے جب اس کا ایمان قوی ہو، جب اس کے ایمان میں خالصیت پائی جائے، تب قربان کر سکتا ہے اپنے مال اور جان کو۔ اور پھر اللہ نے بھی کہا ایسا نہیں اگر تم نے قربان کر دیا، نہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز جو تم جہاد کرو گے مال سے اور جان سے، یہ سب تمہارے لیے خیر اور اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر جانتے ہو، اگر علم رکھتے ہو۔ خدا ہمیں تجارت بتلا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم نجات پائیں آخرت کے سخت ترین اور دردناک عذاب سے۔ یہ خدا ہماری فکر میں ہے۔ ہم لوگ نکلے یہاں سے، وہاں کی سوچیں جو ہمارا اصلی وطن ہے۔ جیسے جو حدیث ہے ریحان بھائی، حب الوطن من الایمان، ظاہر معنی یہی ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے، یہ تو ظاہری معنی ہے۔ لیکن جب باطن میں جائیں گے تو یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کہتے مرنے پہ؟ فلاں کا انتقال، نہیں کہتے مر گیا، کہتے انتقال ہو گیا۔ انتقال اسی کے لیے کہا جاتا ہے جو ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے یہ عارضی وطن ہے، وہ اصلی وطن ہے۔ حب الوطن من الایمان، آخرت جو ہمارا اصلی وطن ہے اس کی محبت حقیقت میں جزو ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس وطن سے محبت کرو، وہاں کے لیے تو پیدا کیے گئے، وہاں کے لیے پیدا کیے گئے، اور تمہارا لفظ انتقال کہنا بتلاتا ہے تم اپنے اصلی وطن کی طرف جا چکے ہو، اور اس آیت کا پڑھنا ہی بتاتا ہے کہ تم اس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو جس کی ملاقات کے تم خواہاں تھے، جس کے تقرب کے تم خواہاں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ تجارت سمجھا رہا ہے مومنوں کو، آؤ تجارت کرو، ایسی تجارت جو بھرپور فائدہ مند ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، نہ سمجھنا کہ اس تجارت کا فائدہ مجھ خدا کو ہوگا، نہیں، مجھے نہیں ہونے والا، یہ سارا فائدہ تمہاری طرف پلٹ کے جائے گا۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی تمہاری ہوگی، میری نہیں ہونے والی ہے، میں تو خدا اپنی جگہ خدا ہوں۔ جیسے قرآن کا شکر کے بارے میں، من یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ شکریہ کا فائدہ ہماری طرف پلٹ کے آنے والا ہے کہ اگر خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ کفران نعمت کرو گے، خدا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، تمہیں نقصان ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے تو عذاب خدا بہت سخت ہوگا۔ لہذا خدا ہمیں اس آیت میں تجارت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ایسی تجارت جو مفید، فائدہ مند اور نفع بخش ہے ہمارے لیے۔ وہ کون سی تجارت ہے، کیسے کرنا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کرو
اور اپنے جان کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرو. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا ایمان کامل ہو، خالص ہو، گہرا ہو، عمیق ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، وگرنہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں، میں نے جو مسجد زمان سے کیا تقریباً 89 مرتبہ اللہ نے مومنوں خطاب کیا. کیوں خطاب کیا؟ چونکہ مومنوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مومنوں کو وظائف زیادہ ہیں، ان کی مسئولیت زیادہ ہے، ان کے کام زیادہ ہیں، ان کے کاندھے پر بوجھ زیادہ ہے. لہذا اس طرح کی آیتیں اللہ نے کہی. ایسی تجارت جو ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہوگی. اس تجارت جو اللہ تجارت کروا رہا ہے، اس میں 4-5 رکن ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. پہلا رکن وہ خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات ہے جو خریدار بن کے یہ کہہ رہا ہے. خریدار خدا اس آیت میں فی سبیل اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس خریدار کون ہے؟ خدا ہے. کس سے اللہ معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ ہر ایرے غیرے سے کا نہیں، وہ ہمارے دائرے سے خارج ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ انسان، وہ بندے جو مومن ہو چکے، معاملہ ان سے ہمارا ہے. بے ایمانوں سے معاملہ نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور سمجھ لیے، جب ہم جیسے گنہگار آدمی بے ایمانوں اور فراڈ لوگوں سے معاملہ چھوٹا موٹا لین دین نہیں کرتے، معاملہ نہیں کرتے، تو اللہ بے ایمانوں سے معاملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر خدا سے معاملہ کرنا چاہتے ہو، خدا سے تجارت کرنا چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے سب سے پہلے ایمان لاؤ. اور اگر اس تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو تؤمنون باللہ و برسولہ، اس کے رسول اور خدا پہ ایمان لا کر کے مضبوط و محکم اور خالص بناؤ. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور راہ خدا میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنی ثروت کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے جہاد کرو. یہ ممکن اس وقت ہوگا جب ایمان خالص ہو. یہ ہے تجارت. تو سب سے پہلا رکن اس تجارت میں کون ہے؟ خدا کی ذات، جو خریدار. دوسرا کون ہے رکن اس تجارت کا؟ انسان مومن، بندے مومن. تیسرا رکن وہ متاع اور پونجی ہے کہ جسے یہ مومن بیچ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اموال اور جان. یہی تو بے اموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفوس کے ذریعے سے معاملہ کرو، خدا سے کرو. عزیزان گرامی، چوتھی چیز، چوتھا رکن جو ہے اس تجارت میں، کہ جب ہم اپنا مال دے رہے ہیں، متاع دے رہے ہیں، نفس دے رہے ہیں، مال بھی قیمتی ہے ہماری نگاہ میں، جان بھی قیمتی ہے ہماری نگاہ میں، تو قیمت اس کی اچھی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں قیمت بھی یہ ہے. اللہ نے اسی کے بعد آیت والی میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلی قیمت تمہارے مال اور جان کی اگر راہ خدا میں تم نے اسے قربان کیا ہے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو جنت یہ قیمت بنی. مغفرت خدا یہ ہمارے مال اور جان کی قیمت بن رہی ہے. مغفرت خدا، جنت خدا، بخشش خدا، مغفرت خدا، یہ مومنوں کے جان و مال کی قیمت بن رہی ہے. یا سورہ توبہ میں خداوند متعال نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک خداوند متعال نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، خریدا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی انسان کے مومن اگر ہے تو اس کے نفس کی قیمت جنت ہے، اگر مومن ہے تو اس کے مال کی قیمت جنت ہے. یا مولا کائنات نے فرمایا اے لوگو، تمہارا نفس معمولی نفس نہیں ہے، تمہارا نفس بہت عظیم نفس ہے. لہٰذا اسی کی طرف سورہ شمس میں اللہ نے کہا وہ نفس وما سواہا، بہت قیمتی نفس ہے، بہت پاک و پاکیزہ نفس ہے. اللہ نے جب ہمارے حوالے کیا، بے عیب تھا، بے نقص تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل صحیح تھا. وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ بھی تجارت کا طریقہ اللہ یہاں بھی بتلا رہے. دیکھو جب ہم نے تمہارے نفس کو تمہارے حوالے کیا، تمہاری جان کو، تمہاری روح کو، بے عیب تھا، پاک تھا، بے نقص تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اس کے بعد
جواب یہی نہیں ہے چھوڑ دیا دے کر کے، نہیں، اس نفس انسان کو ہم نے یہ بھی بتلا دیا تمہارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب اگر تم نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر گناہوں سے آلودہ کیا نقصان میں رہو گے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قیمتی نفس ہے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارا نفس معمولی نفس نہیں ہے، یہ بہت عظیم نفس ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ہاں، جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کس ہمارے جیسے مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے مومنو تمہارا نفس کی قیمت جنت ہے، علیکم السلام، اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا، اور اگر جنت سے کم قیمت پر بیچو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے رہو گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ عزیزان گرامی، کہیں پر اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خداوند متعال نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے مقابلے میں خرید لیا ہے۔ کہیں پر یہ کہا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار۔ کہیں پر اس کے ولی نے کہا اے لوگو تمہارا نفس معمولی نفس نہیں ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا، اگر جنت سے کم قیمت پر بیچو گے نقصان اٹھاؤ گے، خسارہ اٹھاؤ گے۔ یہ علی ہمیں تجارت کا طریقہ خدا سے بتلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ جب ہمارے عام جیسے مومنوں کا نفس اتنا عظیم ہے کہ اس کی قیمت جنت کے علاوہ اور کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، تو جو امیر المومنین ہو، جو امیر المومنین ہو، اس کے نفس کی قیمت کیا بنے گی صاحب؟ مغفرت، وہ تو معصوم ہے۔ علی جیسے انسان کامل کے نفس کی قیمت کیا بنے گی؟ جنت بنے گی صاحب۔ جب میرا نفس اتنا عظیم ہے کہ جنت بن رہی ہے اس کی قیمت، میرا مال اتنا پاک ہے کہ اس کی قیمت جنت بن رہی، مغفرت خدا بن رہی ہے، تو اب خدیجہ جیسے بیوی کا مال، علی جیسے انسان کامل اور معصوم ولی اللہ خلیفۃ اللہ کے نفس کی قیمت جنت بنے گی صاحب؟ شاید میں نے اس کو نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے صاحب؟ نہیں بنے گی۔ عدالت نہیں ہو سکتی، انصاف نہیں ہے کہ جب ہمارے عام جیسے مومنوں کے نفس کی قیمت جنت ہے تو علی اور زیب نہیں دیتا کہ علی کے نفس کی قیمت جنت بنے، جبکہ خود علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے کہ نہیں؟ جنت و جہنم کا تقسیم، یہی تو پیغمبر نے فرمایا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو، یعنی علی روز قیامت جسے چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے، جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے۔ اب جو علی خود جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو، اس کے نفس کی قیمت جنت بنے گی صاحب؟ جچتا نہیں علی کے اوپر، زیب نہیں دیتا۔ اور یہ بھی بات نہیں جچتی کہ نفس سے علی کی قیمت جنت بنے، چونکہ علی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین اور جنت کے عورتوں کی سردار، اس علی کے نفس کی قیمت کیسے جنت بن سکتی جس کے بچے سید شباب اہل الجنہ ہو سکتا ہے صاحب؟ پھر کیا ہے عزیزان گرامی، کون سی وہ چیز ہے اس ہست و بود میں، اس دنیا میں، اس زمین و آسمان کے بیچ وہ کون سی شے ہے جو علی جیسے انسان کامل اور امام معصوم کے نفس کی قیمت بنے؟ جنت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کیوں؟ کہ جب ہمارے جیسے عام مومنوں کی نفس اتنا عظیم ہے کہ اس کی قیمت خدا نے جنت قرار دیا، مغفرت قرار دیا، اب علی کے نفس کی قیمت کیا ہوگی؟ فوراً قرآن نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پڑھو۔ جا کر کے ہم نے پڑھنا شروع کیا، شب ہجرت کے واقعے نے ہمیں سہارا دیا۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ مَرَضًا وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے بلکہ رضا الہی ہے، مرضی الہی ہے۔ یہی تو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ علی نے جو بیچا اپنے نفس کو جنت کے مقابلے نہیں بیچا، مرضی خدا کے مقابلے میں بیچا۔
اور ہو کیسے سکتا ہے کہ علی اپنے اس نفس کو جنت کے مقابلے میں بیچ دیں، جبکہ اللہ علی کا نظریہ جنت و جہنم کے سلسلے میں ہے، علی کی فکر عظیم جنت و جہنم کے سلسلے میں یہ ہے کہ علی نے خود فرمایا، الہی، عجیب حدیث ہے، الہی لو ادخلتنی النار، اے میرے اللہ، یہ معرفت علی ہے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، کہنا اور ہے ہم علی والے ہیں، علی کا مزاج پیدا کرنا، علی کی فکر پیدا کرنا، علی کی معرفت کرنا پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہے، علی کی معرفت ہے، علی کی فکر ہے، فرمایا الہی لو ادخلتنی النار، اے میرے اللہ اگر تو روز قیامت مجھے جہنم میں بھیج دے گا تو لم اقل انہا نار، تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، اگر تو مجھے جہنم میں بھیج دے گا تو ہاں تو نہیں کہے گا علی کہ جہنم کیوں مولا؟ امام نے فرمایا اس لیے نہیں کہوں گا یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، کہوں گا اقولو بل اقولو انہا جنتی، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے۔ پھر مولا نے کہا گھبرانا نہیں، امام نے کیا فرمایا، اے میرے اللہ اگر تم مجھے جہنم میں بھیج دے تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ جہنم ہے، اگر تم مجھے آگ میں بھیج دے تو میں نہیں کہوں گا یہ آگ ہے، بل اقولو انہا جنتی، بلکہ یہ کہوں گا وہ میری جنت ہے، آگ نہیں ہے، وہ میری جنت ہے، وہ جہنم نہیں ہے، وہ میری جنت۔ کیوں؟ لِأَنَّ رِضَاكَ کا جنتی، اے میرے اللہ اس لیے تیری مرضی ہی علی کی جنت ہے، تیری رضا ہی علی کی جنت ہے، فَأَيْنَمَا أَنزَلْتَنِي أَعْرَفُ أَنَّ رِضَاكَ فِي، اے میرے اللہ مجھے علی کا یقین ہے اب تو جہاں کہیں پر بھی بھیج دے گا میں یہ جانوں گا وہاں پر تیری رضا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی کی مرضی، اللہ کی مرضی، یہ مولا کائنات کی جنت ہے اور حقیقت سے لہذا قرآن نے کہا رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی اگر یہ مل گئی، یہ علی نے تجارت کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ اے مومنو ہم تم بتلاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کیسے اللہ کے ساتھ کیسے تجارت کرنا، کیسے لین دین کرنا۔ سودا معمولی نہیں، خدا سے ہے، سب سے بڑا خریدار وہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے بڑا خریدار، اور قیمت جو تمہارے نفس اور مال کی بن رہی معمولی قیمت نہیں، نفس جنت ہے، لہذا ہم طریقہ بتلائے دیتے ہیں۔ تم جنت سے آگے سوچنا جو علی کی سوچ ہے، جو علی کی فکر ہے، یعنی قرب الہی، یعنی رضا الہی، یعنی مرضی الہی کا۔ کیوں مولا کہ اگر تم نے 100 کو حاصل کر لیا ہے، 100 گنتی کو، عدد 100 کو حاصل، 100 کو حاصل کر لیا ہے تو اس کے نیچے والی ساری گنتیاں تمہارے اختیار میں رہیں گی۔ اگر 100 تمہارے ہاتھ میں ہے، 90 تمہارے ہاتھ میں ہے، 80 تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر 100 ہاتھ میں نہیں، 50 تو ہو سکتا ہے، 100 نہیں ہو سکتا، 90 80 تو ہاتھ میں ہے تمہارے، مگر 100 نہیں ہے، لہٰذا کوشش کرو اس 100 کو حاصل کر لو۔ جب 100 آ جائے گا، 90 بھی آ جائے گا، 80 بھی آ جائے گا، لہٰذا جب خدا سے تجارت کرنا، جنت پہ اکتفا نہ کرنا، اس سے آگے کی سوچنا، مرضی الہی کو حاصل کر لو، جنت خود بخود تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، خود آ جائے گی۔ لہذا عزیزان گرامی اب یہی سے میں رخ، اگر ہم نے امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کر دیا، اگر ہمارا مولا آ گیا، چونکہ وہ 100 ہے، اب اگر وہ آ جائے گا ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہمارا قتل و غارت بند ہو جائے گا، ہمارے پر ظلم کرنا بند ہو جائے گا، چونکہ وہ آئے اصلی، اگر وہ آ گیا سب صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم راہ خدا میں جہاد کریں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے۔ یہ بہترین تجارت ہے، بہترین تجارت کہ جس کی طرف اللہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ یہی وہ تجارت ہے کہ جو ہمیں قیامت کے سخت ترین اور دردناک عذاب سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ یہ دنیا، روایت میں متجر اولیاء اللہ، الدنیا متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا خدا کے اولیاء کے لیے متجر ہے، تجارت گاہ ہے۔
یہ دوسری روایت میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اسی لیے ہمارے آپ کے 10 امام نے فرمایا الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. دنیا ایک بازار کے مانند ہے، ایک تجارت گاہ ہے کہ جہاں پر ایک گروہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایک گروہ نقصان اٹھاتا ہے. امام بتلانا چاہ رہے کہ دیکھو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ رہنا، نہ رہنا. خریدار اس وقت عزیزان گرامی ہمارا خدا ہو سکتا ہے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہو، ہمارا مال پاک و پاکیزہ ہو، تب اللہ قبول کرے گا. ہے کہ نہیں ہے صاحب؟ مگر نہیں قبول کرے گا. میں چھوٹا موٹا مولوی اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں آدمی خمس نہیں نکالتا تو ہو سکتا میں مجلس لفافہ اگر دیندار مولوی ہوں تو نہیں لوں گا. ہے کہ نہیں؟ اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں آدمی خمس نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ مجھے 1 کنٹل بھجوائیے میرے گھر میں، اگر واقعی دیندار ہوں شریعت پابند ہوں تو نہیں واپس کر دوں بھائی سر نہیں دیجیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یقین کامل ہے کہ آپ خمس نہیں نکالتے. اس سے نہ کہوں گا لیکن کسی بہانے سے میں رد کر دوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ، جب مجھ جیسا چھوٹا موٹا گنہگار خاکی انسان مال حرام کو قبول نہیں کرتا تو اللہ وہ قبول کر لے گا؟ وہ کر لے گا؟ نہیں صاحب. اب آپ سمجھے کہ مال خدیجہ کو کیوں رسول اللہ نے قبول کیا؟ بہت سے پیسے والے تھے اس زمانے میں، مگر کسی کے دولت و ثروت کو رسول اللہ نے ہاتھ نہیں لگایا. لگایا ہے تو خدیجہ کے مال کو. اس کا مطلب ہے خدیجہ کا مال پاک و پاکیزہ تھا. یہ رسول اللہ نہیں لے رہے تھے، یہ خدا کہلوا رہا تھا میرے رسول تم قبول کر لو مال خدیجہ طیب و طاہر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد آئیے، جب میں نہیں قبول کرتا امام حسین قبول کریں گے؟ سمر بھائی کریں گے قبول؟ 13 رجب میں بہترین محفل کریے، اگر نمبر 2 کا مال ہے مولا کائنات قبول کریں گے صاحب؟ نہیں قبول کریں گے. بہترین شاعر کو بلائیے، بہترین اپنے جلوسوں میں انجمنوں کو بلائیے، بہترین خطیب کو جو ایسے آپ لوگ بلاتے ہیں بلائیے، لیکن اگر نمبر 2 کا مال ہے، سیاہ مال ہے، کالا مال ہے، کالا دھن ہے، تو نہ علی قبول کریں گے نہ حسین قبول کریں گے. شرط ہے کہ مال پاک و پاکیزہ طیب و طاہر، حلال سے کمایا ہوا ہو، رائے حلال سے، اور خمس و زکوٰۃ نکالا ہوا ہو، مگر نہیں ہو سکتا. اور یہ مال اس وقت بہترین تجارت کا ذریعہ بن سکتا ہے جب پاک و پاکیزہ. میرا نفس اس وقت بہترین تجارت کا ذریعہ اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے جب میرا نفس پاک و پاکیزہ ہو، وگرنہ نہیں ہو سکتا، وگرنہ نہیں ہو سکتا. بس میں ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، کربلا والوں نے جو تجارت کیا، جو معاملہ کیا، یہی کیا. معمولی معاملہ نہیں کیا کربلا والوں نے، اسی آیت پر عمل کیا، تفسیر بیان کیا. جان کو بھی راہ خدا میں قربان کیا، جہاد کیا، اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا. اس سے میں بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام حسین وغیرہ کی بات تو ابھی رہنے دیجیے. جو اصحاب و انصار تھے، جو راستے میں حسین ساتھ ہو لیے، کچھ مدینے سے چلے، کچھ مکے سے شامل ہوئے، کچھ راستے میں شامل ہوئے، ان کا یہ ایمان و عقیدہ تھا، ان کا مال اتنا پاک تھا، ان کی جان اتنا طیب و طاہر تھی کہ وہ سب امام حسین کے ساتھ ہو گئے. کس لیے؟ تاکہ خدا سے آ کر کے سرزمین کربلا پر جو ان کی تجارت گاہ تھی اس پہ آ کر کے خدا سے معاملہ کیا، اور ان کا خریدار خدا بنا. چونکہ اعمال اچھے تھے، چونکہ مال پاک و پاکیزہ تھا، چونکہ نفس روح ان کی طیب و طاہر تھی. ولو اس سے افام غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا تو جہاں پر حسین کا خون بہ رہا ہے وہیں پر جون جیسے سیافام غلام کا بھی خون بہ رہا ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے نفس پاک و پاکیزہ تھا، اخلاق اچھا تھا، اعمال اچھا تھا، اعمال اچھا تھا. اور جتنے تھے سب ایسے تھے، اپنے میں اپنی مثال تھی، اپنے میں مثال تھی. اور حسین شب عاشور حسین نے یہ کہہ دیا اور اس بات پر مہر صدق لگا دیا کہ اصحاب میرے جو ہیں ان کا سب کچھ پاک و پاکیزہ ہے، ان کا نفس پاک و پاکیزہ ہے. اس لیے کہا جیسے میرے اصحاب ملے کسی کو نہیں ملے.
یہ صرف محمد مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آدم سے لے کر کے امام حسن مصطفیٰ تک امام حسین نے کہا کسی کو نہیں ملے صاحب، انشاءاللہ کہ موقع ملا تو بعض نبیوں کے اصحاب کی تاریخ بیان کیا جائے گا کہ کیسے کیسے اصحاب اور حواریین وغیرہ تھے اور کیا کیا۔ لیکن آپ صدر اسلام کی بات دیکھ لیں، ہم جناب آدم اور جناب عیسیٰ کی بات نہیں کریں، صدر اسلام کو دیکھیں، پیغمبر کے صحابی کیسے تھے صاحب؟ قرآن نے جگہ جگہ پر اللہ نے انہیں منع کیا، عتاب کیا، میں نے پڑھا تھا مجلس میں، ٹوکا روکا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، آواز نہ بلند کرو، اور یہ سب اعتراض کرتے رسول اللہ پر۔ مولا کائنات کے کیسے صحابہ تھے آپ نے دیکھا جنگ صفین وغیرہ میں، امام حسن مجتبیٰ کے حالات کیسے ہو گئے کہ امیر شام جیسے خبیث النفس آدمی کے ساتھ صلح کرنے پر مولا مجبور ہو گئے۔ لیکن حسین کے صحاب کیسے تھے؟ اللہ فخر کیا امام حسین کہ جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے۔ انہی جانثاروں میں سے ایک جانثار جس کا نام جان ہے، وہ فضل بن عباس کا غلام ہوا کرتا تھا، ایک وقت تھا مولا کائنات نے اسے 150 دینار میں خرید لیا اور اسے بخش دیا جناب ابو ذر غفاری۔ جان جناب ابو ذر کے ساتھ جب حکومت وقت نے تبعید کیا مدینے سے ربضے کی طرف تو وہاں تک چلے گئے، اور ابو ذر کے ساتھ ساتھ جناب جان۔ ابو ذر کی جب وفات ہو گئی ربضے میں تو پلٹ کر کے ادھر ادھر نہیں چلے گئے، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عشق، واپس پلٹ کر کے مدینے آ گئے۔ کہاں آئے؟ جس نے بخشا تھا اسی کے گھر پہ آئے، علی کے گھر پر، علی کے گھر پر۔ اور جب تک امام حسن مولا کائنات کی شہادت نہیں ہو گئی، مولا کائنات کی خدمت میں رہے جناب جون۔ جب علی مرتضیٰ کی شہادت واقع ہو گئی تو امام حسن کی خدمت میں آئے۔ ایسے وفادار چاہیے اہل بیت، ایسا نہیں ہم چھوڑ دیں گے، نہیں، اگر علی نہیں تو کیا ہوگا، ان کا جانشین تو ہے حسن، ان کی خدمت کریں گے، ہم ساتھ نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ امام حسن کی شہادت جب واقع ہوئی چلے نہیں کہ جناب جون امام حسین کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے وفا، یہ ہے نفس کے طہارت کی علامت، یہ ہے عمل صالح ہونا جناب جون۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین کا ساتھ چھوڑ نہیں دیا 28 رجب سے، نہیں کہ مولا ساتھ ساتھ چلوں گا کربلا۔ جناب جون اسلحے وغیرہ کی پہچان میں بہت مہارت رکھتے تھے اور مرمت بھی بناتے بھی تھے، لہذا وہ خیمہ جس میں امام حسین کے ابزار اولاد اور اسلحے تھے جنگی، اس میں جناب جون دیکھ بھال اس کی کرتے مرمت کیا کرتے کربلا میں، سمجھا؟ لیکن جیسے روز عاشور آیا تو جون آئے مولا کی خدمت میں۔ حالات دیکھ رہے ہیں جناب جون، اب معرفت دیکھیں، طہارت نفس دیکھیں جناب جون کی کس مقام پہ ہے۔ کہ مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، غلام سیافام ولولہ دیکھ کے جوش معراج پر ہے، محبت و عشق حسین سے کمال کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، مولا مجھے جانے دیجئے۔ جانتے حسین نے کیا کہا؟ جون جب ہمارے راحت و سکون کے دن تھے تو ہمارے ساتھ تھے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، آج مصیبت کے دن ہے، بلا کے دن ہے، میں مصیبت میں گرفتار ہوں، تم چین و سکون کی راہ کو نہ چھوڑو، چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جانتے جون نے کتنا معرفت بھرا جواب دیا کہ مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، جب تک چین و سکون کے دن تھے میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آج آپ کو تنہا مصیبتوں میں چھوڑ کر کے چلا جاؤ، مولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں۔ اس کے بعد جانتے کیا کہ مولا مجھے معلوم ہے، آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے، مجھے معلوم ہے میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے میرا رنگ کالا ہے، مجھے معلوم ہے میرا حسب و نسب کمتر اور پست ہے، آپ نہیں چاہتے میرا کالا خون آپ کے پاک خون میں شامل ہو، آپ نہیں چاہتے کہ میرا حسب و نسب بلند ہو جائے۔ اے مولا معرفت دیکھے، اے مولا کیا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے، کیا مطلب کیا ہو جائے؟ جانتے ہیں یہ بہت کچھ کہے گا جناب جون، جسے میں آپ سے کہوں ریحان بھائی کیا ہو جائے گا اگر آپ میرے گھر چلے آئیے، یعنی آپ آ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ملاقات مجھ سے کر سکتے ہیں،
کیا کہا جون نے؟ مولا کیا ہو جائے گا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں، اگر آپ اپنا کرم و فضل کریں تو میرا یہ کالا خون آپ کے خون میں شامل ہو سکتا ہے، اے مولا میرا بھی حسب و نسب اونچا ہو سکتا ہے، آپ کرم کریں، آپ فضل کریں، آپ سخاوت کا دریا بہا دیں۔ ایک مرتبہ جب یہ جوش اور والے کو دیکھا تو حسین نے اجازت دیا، ٹھیک ہے جون جاؤ۔ کیا کہا تھا مولا؟ اس لیے مجھے نہیں جانے دے رہے ہیں، میرے پسینے سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب و نسب نیچا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا میں آ کر کے حسین نے تعصبات قومی نژادی ختم کر دیا، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی افضل اور مفضول نہیں ہے، کوئی بڑا اور نیچا نہیں، سب ختم کیا حسین نے۔ جون کو اجازت دیا اور جون آئے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے، بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، یہی کافی ہے۔ رجز پڑھا اور کہا اے دشمنان خدا و رسول، مجھے پہچانو، میں جون سے آفام تمہارے مقابلے میں آیا ہوں، اور میں حسین اور اہل بیت کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے ان کی دفاع کروں گا، اور اپنے اس کام کے ذریعے معرفت دیکھیں اور طہارت نفس، اور اے دشمنوں اپنے اس کام کے ذریعے یعنی حمایت حسین کے ذریعے، دفاع حسین کے ذریعے اس خدائے وحدہ اللہ شریک سے جزا کا خواہاں ہوں، نتیجے خواہاں ہوں، انعام کا خواہاں ہوں۔ توکل کس پہ کیا؟ خدا، میرا کام رہے گا نہیں جائے، اس کام کے ذریعے میں تقرب خدا کا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی کو، اس سے جزا لوں گا۔ اور یہ کہہ کے حملہ کیا جون نے۔ مقتل لکھتا ہے 25 لوگوں کو جون نے واصل جہنم کیا، واصل جہنم کیا، مگر ارباب ایسا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جون گھوڑے سے گرے، آواز دیا یا مولا ادرکنی، اے مولا اپنے غلام کی خبر لو، مولا جون کی خبر لو۔ حسین دوڑے ارباب اعضاء اور دوڑ کر کے مقتل لکھتا ہے حسین جب جون کے سرہانے پہنچے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جون کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں میں رکھا، دیکھ رہے آپ جو یہ کہہ رہا تھا مولا میرا حسب و نسب نیچا ہے، مولا میں کالا ہوں، میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، حسین نے دکھا دیا دنیا والوں کو، دیکھو یہ حسین کا اخلاق ہے، یہاں پر سارے تعصبات سب ختم کر دیں گے ہم۔ حسین نے جون کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک مرتبہ دعا کیا، اے جون تم کہتے تھے کہ میرا رنگ کالا ہے، لو حسین دعا کرتا ہے اللہم بید وجہو، اے میرے اللہ میرے جون کے چہرے کو، میرے جون کے چہرے کو منور فرما دے، روشن کر دے۔ اے میرے جون تم کہتے تھے مولا میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، لو حسین دعا کرتا ہے الہی طیب ریحہو، اے میرے اللہ پسینے کی بو کو خوشبو میں بدل دے۔ اے جون ارے تم کہہ رہے تھے میرا حسب و نسب نیچا ہے، پست ہے، لو حسین دعا کرتا ہے اے میرے اللہ وحشرہ مع الابرار، میرے جون کو ابرار کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے اللہ جون اور اہل بیت کے درمیان رفاقت و دوستی کو قائم فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس مجلس کو، اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما، جہاں جہاں مؤمنین ان کی جان مال عزت آبرو ناموس حفاظت فرما، مؤمنین کی تعداد میں، ان کی قوت میں، ان کی مال و دولت میں روز بروز اضافہ فرما۔ پاک پروردگار عالم ہماری ناسوں کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، ہماری ناسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، ہماری ناسوں کو زخم حسین کا مرہم بنا۔ پاک پروردگار عالم ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو قیامت تک کے لیے علوی فاطمہ حسینی قرار دینا۔ اللہ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، مرنے کے بعد ہمارے معصومین جگہ عنایت فرما، آخر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اللہ اس فرش اعضاء و ناسوں کے صدقے میں تمام مریضان اسلام خصوصاً ہمارے حیدر بھائی، احسن چچا اور دیگر مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پاک پروردگار عالم تیری بارگاہ میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے سید سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے بہترین اعوان انصار میں شمار فرما۔
مولا کے دل کو، ان کے قلب کو ہم سے راضی خوشنود بنا۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا مولا دیکھنا چاہتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔